جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، واحسنت فرجا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، بیہودہ کپڑے نہ پہنتی ہو، کپڑے لوز ہوں، ڈھیلے ڈھالے ہوں، چست نہ ہوں. اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ، تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. دیکھیے مؤذن اذان دے رہا مسجد میں، ہم چائے پی رہے ہیں ہوٹلوں پر، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو، مؤذن جو کہے وہی تم کہو. صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو، اور جب وہ اذان دے چکے، جب اس کی اذان ختم ہو جائے تو تم یہ دعا پڑھو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی مؤذن کے اذان دینے کے بعد، جس نے یہ دعا پڑھی حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا. یہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، میں اس کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر لے آؤں گا. اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ میں اس کی شفاعت کروں، سفارش کروں، اور اس کو جہنم کے دروازے سے بھی کھینچ کر میں جنت میں لے جاؤں گا اور داخل کر دوں گا. یعنی اس آدمی کے لیے سفارش کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیے، اذان کے کلمات دہرانا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول سفارش کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے. اب تو اتنی چیزیں ہو گئیں کہ ہم کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ کتنی ہے تو کوئی نہیں بتا پائے گا. اب تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا ہم کتنی بتا چکے ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں اور کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں. اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتاؤ جس کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے اس کو کیا فرمایا؟ تعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کر، تقیم الصلاۃ المفروضہ، فرض نماز کی، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کی حفاظت کر، اس کو پڑھ. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور جو زکوٰۃ تیرے اوپر لکھ دی گئی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کر. وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ. تحج البیت، اور حج کر، خانہ کعبہ کی زیارت کر، حج کر. تدخل الجنہ، تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. لیجئے کتنا آسان راستہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، اور جنت میں جانے والے راستے اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں. آئیے، یہ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، ان کو بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ بتا دوں. بیٹھ جاؤ بھائی، مت اٹھو سامنے سے. ایک بھی راستہ نکل گیا تو کیا کرو گے؟ سنیے بہت اچھا، ماں بہنیں آئی ہیں، سن لو. ایّم امرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت.
یہ چاروں چیزیں عورتوں کے لیے بتائی جا رہی ہیں. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, وصامت شہرا, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو, واحسنت فرجا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو, بیہودہ کپڑے نہ پہنتی ہو, کپڑے لوز ہوں, ڈھیلے ڈھالے ہوں, چست نہ ہوں, اس کے جسم کا بنا اور کساوٹ دکھائی نہ دیتی ہو, ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہو, وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو, اپنے شوہر کی سیوا میں, اپنے پتی کی سیوا میں کمی نہ کرتی ہو. فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, جنت کی جس دروازے سے یہ داخل ہونا چاہے ہو جائے, اس کو جنت کا کوئی فرشتہ کسی بھی دروازے پر کھڑا ہو اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا. اس عورت کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جس دروازے سے داخل ہونا چاہے چلی جائے, اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایّم امرأۃ ماتت وزوجها رازن, اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے, اگر کوئی عورت مر جائے لیکن مرتے وقت وزوجها رازن, اس کا شوہر اس سے راضی ہو, اس کا پتی اس سے راضی ہو, جو عورت اس حال میں مری ہو کہ مرتے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا, مرتے وقت اس کا پتی اس سے راضی تھا, دخلت الجنہ, تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کی مرتیو ہو گئی, جس عورت کی موت ہوئی اور اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا, تو وہ چاہے کتنی نمازی رہی ہو, چاہے کتنی روزے دار رہی ہو, چاہے کتنی تہجدیں پڑھتی رہی ہو, لیکن مرتے وقت اگر اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا تو یہ عورت اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد, روزے رکھنے کے بعد اور تہجد پڑھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکے گی. عورتوں کی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شوہر کی مرضی پر, شوہر کی خوشی پر, اس کے پتی کی مرضی پر, پتی کی خوشی پر. اگر شوہر راضی تو عورت جنتی, مرتے وقت اگر شوہر ناراض تو عورت جہنمی, نہیں جا سکتی جنت کے اندر. ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے.